بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں عرض کروں گا جائفل کے بارے میں۔ جائفل کو ہر آدمی، ہر عورت، مرد جانتا ہے، اور اس کو عربی میں جوز بوا کہا جاتا ہے، اور فارسی میں جوز بویا، کشمیری میں اس کو زعفل کہا جاتا ہے، اور انگلش میں نٹ میگ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو دیگیں پکتی ہیں، گھروں کے اندر جب مرچ مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر جائفل ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بیرون جو چھال ہوتی ہے اس کو جاوتری کہا جاتا ہے، جلوتری۔ اور یہ گرم اور خشک ہے۔ گرم اور خشک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ گرم اور خشک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، زیادہ مقدار میں آپ استعمال نہ کریں۔ اور یہ بہت زیادہ مفرح ہے، مقوی ہے، مفرح، تفریح پہنچانے والا۔ جس آدمی کو آپ دیکھو کہ اسے چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اسے جائفل کھلانے کی ضرورت ہے۔ اور مقوی بھی ہے، مقوی باب بھی ہے، مقوی اعصاب اور مقوی پٹھے بھی ہیں، یعنی ہر طرح سے جسم کے اندر طاقت پہنچانے والا ہے۔ اور کسی آدمی کو اگر اسہال ہے، پیچس ہے، تو اسہال اور پیچس کے مریض کو آپ استعمال کروائیں تھوڑی مقدار میں، آدھا گرام، 1 گرام۔ میں تو کئی سالوں سے جو آدمی اسہال پیچس کا مریض ہے، ڈائریا کا مریض ہے، اور کچھ لوگوں نے آگے مجھے بتلایا ہے اور کئی دفعہ بتلایا ہے کہ اسہال اور پیچس کی وجہ سے پانی اور نمکیات جسم سے خارج ہو گئے، تو میں نے ڈاکٹر سے جا کے ڈرپ لگوائی، 4-5 دن میں ٹھیک رہا، اور اس کے بعد پھر نکات اور کمزوری ہو گئی۔ بھائی ڈرپ میں ہے کیا؟ گلوکوز ہے، پانی اور نمک ہے، اور رنگ برنگے کوئی ٹیکے ڈال کے کہ آپ کو طاقت مل جائے گی۔ آپ ایسے ہی گلوکوز کے پانی کے اندر ڈال کے پی لیں۔ تو بہرحال اسہال اور پیچس کا اگر مسئلہ ہے، یا تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جائفل کا مغز نکال کے باریک کر کے 1 گرام استعمال کر لو، یا کہتا ہوں لیمو پانی کے اندر نچوڑ کے پی لو۔ الحمدللہ رب العالمین، ادویات کی نسبت سے، ادویات کے بجائے جو ہے وہ ان چیزوں کے استعمال سے مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور مقوی معدہ بھی ہے، جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ تھوڑا سا جائفل منہ میں رکھ کے چوس لیں، قاصر ریاح بھی ہے، تفریح پہنچانے والا بھی ہے، مقوی ہے۔ بعض ادویات کے اندر اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور سرد امراض مثلا فالج ہے، لکوہ ہے، جوڑوں کا درد ہے، سردیوں کے ایام میں نزلہ زکام رہتا ہے، ہر وقت آدمی اپنے ناک کو ڈھانک کے رکھتا ہے۔ آپ کو اگر موسم برسات میں یا سردیوں کے ایام میں نزلہ اور زکام کا مسئلہ ہے تو آپ جائفل کا استعمال کریں۔
اور جائفل کا تیل اور لونگ کا تیل اور دار چینی کا تیل، جائفل، لونگ اور دار چینی تینوں کا تیل ہم وزن برابر سرابر مکس کر کے آپ رکھ لیں۔ دردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور تلا بھی بہت زبردست ہے، اور یہ مقوی معدہ اور مفرح معدہ اور مفرح جسم بھی ہے۔ اسی طرح کتنی بچیوں اور عورتوں کو یہ فکر لائق ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوبصورت لگیں، تو آپ جائفل کا استعمال کریں۔ کبھی جائفل کو دودھ کے اندر رگڑ کر کے لیپ بنا کے چہرہ پہ لگا لیں، 1 گھنٹہ کے بعد دھو لیں۔ کبھی شہد کے ساتھ مکس کر کے لگا لیں، کبھی کھیرا کے پانی کے ساتھ اور کبھی ایلو ویرا کے پانی کے ساتھ۔ 1-2 ہفتہ کر کے تو دیکھو تو صحیح، انشاءاللہ العزیز ہے چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جائفل کا مغز نکال کے، لیکن جائفل گلا سڑا نہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ یہ 1 چٹانک اور 1 تولہ زعفران۔ لیکن حضرات محترم، اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی ہے، آپ زعفران خرید نہیں سکتے ہو، تو آپ بالکل استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جائفل سے ہی آپ کو فرق پڑ جائے گا۔ 1 ہفتہ میں نہیں پڑے گا تو 1 مہینہ میں پڑ جائے گا۔ اور جن کی جیب اجازت دے رہی ہے، جن کے حالات بہتر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم قیمتی ادویات کا استعمال کریں، تو وہ جائفل 1 چٹان کو باریک کر کے، 1 تولہ زعفران الگ باریک کر کے مکس کر کے رکھ لیں، اور آدھا گرام سے لے کے 1 گرام تک صبح اور شام آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں۔ کچھ ایام کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، اور یہ صورت انزال کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور یہ کسی قسم کی جو تکلیف ہے آج کل کتنا زیادہ ہے، یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مونڈوں کا درد، فالج ہے، لکوہ ہے، راشا ہے، ان سب کے لیے جائفل اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھ آ جائے تو آپ ضرور استعمال کریں۔ اور اگر کسی آدمی کو لوگ کہتے ہیں نا مجھے سر درد ہمیشہ رہتا ہے، آپ اسی جائفل کو باریک کر کے اور گاڑی سی مرم بنا کے یہ کان پٹیوں پہ اچھی طرح لیپ کر لیں، گاڑھا سا لیپ دونوں طرف، اور 1 گھنٹہ کے بعد دھو کے صاف کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو دل کی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، مردانہ طاقت کی، یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات ہیں، گرمیوں کے ایام کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ کھانے پہ جب آپ آتے ہو، بریانی کھا جاتے ہو ہفتے میں 1-2 دفعہ، ٹکا ہے، کباب ہے، اور اسی طرح کی گرم اشیاء، وہ تو وہاں کوئی آدمی نہیں یہ سوچتا کہ یہ چیزیں بھی تو گرم ہیں۔ ان کی نسبت جائفل زیادہ گرم نہیں ہے، وہ زیادہ گرم ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو گرمی محسوس ہوتی بھی ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے گرمی ہو گئی ہے، کبھی تربوز کا استعمال کر لیا، کبھی کھیرے کا استعمال کر لیا ہے، تو آپ اس طرح اپنی گرمی کو جسم سے نکال بھی سکتے ہو۔ تو جس وقت تک آپ کو ضرورت ہے جائفل کا ضرور استعمال کریں، اپنے دوستوں کو کروائیں، اور اگر سمجھ آ جائے تو اسے ضرور استعمال کریں، شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔